حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عام طور پر حضرت عمر کے نام سے مشہور ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے خلافت کا دور 634 سے 644 عیسوی تک رہا۔ حضرت عمر کی حکومت کو عدل، انصاف اور اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا اور مختلف شعبوں میں اصلاحات نافذ کیے، جیسے کہ عدلیہ، پولیس اور مالیاتی نظام۔ حضرت عمر کی شخصیت میں زہد و تقوی، شجاعت اور حکومت کا حسن امتزاج تھا۔ ان کے حکمرانوں کا دور اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ خاندانی پس منظر: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، جو مکہ کے معزز ترین قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا، جو مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی بن کعب قریش کے ایک شاخ تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک قابل تاجر اور مکہ کے معززین میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں آئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو مکہ میں زیادہ حوصلہ ملا اور اسلامی دعوت کو بھی تقویت ملی۔ قبول اسلام: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ایک اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ ان کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوا۔ شروع میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو اذیت دینے میں پیش تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس مقصد کے لیے نکلے تو راستے میں ان کے ایک رشتہ دار نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید کو گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے دونوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بہن کو مارا، جس کے بعد ان کی بہن نے کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ اس پر حضرت عمر کے دل میں نرمی آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی وہی کلام دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی تو ان کا دل پگھل گیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی اور قریش کے سامنے ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ حضرت عمر کا قبول اسلام سن 616 عیسوی میں ہوا تھا۔ دعا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے تقویت دے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اعز الاسلام بحب الرجل الیک باب جہل بن ہشام و بعمر بن الخطاب۔ ترجمہ: اے اللہ، اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائی اور وہ اسلام لے آئے، جس سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو زیادہ اعتماد اور حوصلہ ملا اور مکہ میں ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہو گیا۔